نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں زندگی گزارنے کے جو اسباب بتلائے، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے زندگی کے لیے ہمیں جو اللہ نے اسباب دیے، اس میں حکم یہ دیا ہے کہ جائز اور حلال اسباب کو اختیار کیا کرو، حرام سے بچا کرو۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ پھر آخر میں حرام مال کھانے، حرام مال پہننے، حرام برتنے کے جو نقصانات ہیں وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھائے گئے، اور پھر اس کے بعد بعض ایسے امور بتلائے گئے تھے جو اگرچہ کاروباری اور تجارتی تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے دی، ان میں سے چند اور، کیونکہ یہاں جو مجمع ہے زیادہ تر ملازم پیشہ ہیں، زیادہ تر، چاہے وہ سرکاری ملازم ہو، چاہے پرائیویٹ کسی کمپنی کے ملازم ہوں، تجار بھی ہیں کہ وہ تجارت کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی پھر ان کے ماتحت ملازم ہیں، سب کے لیے یہ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو کمپنیوں کا مالک نہیں بنایا ہے، اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، کوئی مالک ہے اور کوئی ملازم ہے۔
کوئی ملازم ہے بڑے اعلیٰ درجے کا، کوئی ملازم ہے بالکل نچلے درجے کا، کوئی درمیانے درجے کا۔ تو جتنے ملازمین ہیں، چاہے بینک کے ہوں، چاہے کسی اور دفتر کے ہوں، چاہے سرکاری ملازم ہوں، چاہے ریلوے کے ہوں، یہ سرکاری ملازم سب سے زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں، بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ جب کسی سے ملازمت کرتے ہیں تو اس سے ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم مہینے کے بعد جب اپنا کام پورا کر لیں گے تو اتنی تنخواہ ملے گی۔ یہ جو تنخواہ ملے گی 10,000 12,000 لاکھ 2 لاکھ، یہ ایک معاہدے کے تحت ہے۔ مالک کو بھی پتہ ہے میں نے اتنے دینی ہے اور ملازم کو بھی پتہ ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ تو اب ایک ملازم ہے، وہ کسی کام سے مالک اسے باہر بھیجتا ہے اپنے آفس کے کام سے، تم یہ کام کر کے آؤ۔ کام ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، وہ 1 گھنٹہ لگا دیتا ہے۔ کام تو کر لیتا ہے 20 منٹ میں، لیکن ادھر کھڑے ہو کے سگریٹ پی لی، ادھر کوئی دوست مل گیا، اس کے بعد بیٹھ کے گپے ہاتھ لیے، کہیں بیٹھا چائے پی لی، 1 گھنٹے کے بعد پہنچ گیا۔ وہ جتنی دیر میں کام ہوا ہے، چاہے 20 کے 25 ہو جائیں وہ اس کام میں، اس کے علاوہ جتنی دیر یہ لگا رہا ہے یہ حرام ہے، اتنی دیر کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ تو حرام کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ مالک ہیں، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف میں نماز پڑھوں، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ماتحت جتنے ملازم ہیں ان سے کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ ہر مالک کی ذمہ داری ہے، اللہ پوچھے گا اس سے۔ ہم تو جماعت کے ساتھ کیا، ویسے بھی اس کو یہ نہیں کہتے نماز پڑھنے نہیں آتا چل نماز پڑھنے چلے جائے، یہ بھی نہیں کہتے بس میں نے پڑھ لی، نہیں، میرے میں کام نہیں آئے گا، اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ راہ راست پر تو اس کو بھی لانے کی ذمہ داری ہے نا۔ امر بالمعروف یہ تو فرض ہے، اس کے لیے نہ 6 روزہ کی ضرورت ہے، نہ 40 دن کی ضرورت ہے، نہ 4 مہینے کی، نہ سال کی، ہر وقت ہر جگہ فرض ہے۔ وہ 6 روزہ میں بھی جو چیز سیکھتے ہیں وہ یہی تو سیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ کا جو حکم ہے اس کو بتلانا، یہی سیکھ کے آتے ہیں، یہ کہنا بھی ہمارا فرض ہے۔ اب مالک نے کہہ دیا نماز پڑھ کے آؤ، اب ملازم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز تو ہے مختصر، دیکھیے عصر کی تو کتنی مختصر رکھی ہے اللہ رب العزت نے، صرف 4 فرض رکھے ہیں، اس سے پہلے کی 4 سنتیں بھی مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ، پڑھ لیں وقت ملے، نہ پڑھیں تو اللہ نہیں پوچھے گا، ہاں اس کی فضیلت بہت ہے ان 4 سنتوں کی، لیکن کوئی نہیں پڑھے گا تو سوال نہیں ہوگا۔ 4 رکعت رکھے، بعد میں بھی سنتیں نہیں ہیں، جلدی سے تو جاؤ کام کرو، کیوں؟ کاروبار کا گہمی کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے تو ہر کام حکمت کے مطابق رکھا ہے۔ دوپہر کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، عموماً دوپہر کو خریدار کم ہوتا ہے نا، تو اللہ نے 4 سے پہلے 4 سنتیں رکھی مؤکدہ، اس کے بعد پھر 2 مؤکدہ رکھی اور پھر 2 نفل رکھے، اپنے حساب سے رکھا ہے۔ تو نماز پڑھنے جو آیا، نماز کے لیے جتنا وقت اسے ملا ہے، مالک نے چھٹی دے دی اذان کے وقت، ہم مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، اب نماز کے بعد مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، نماز کا وقت دیا تھا اس نے، لیٹنے کا نہیں دیا تھا، یہ اتنا وقت حرام جا رہا ہے، اس کی تنخواہ حرام ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان جس کے پاس بھی آتا ہے اسی کے معیار کا آتا ہے، مولوی کے پاس مولوی بن کے آتا ہے، تاجر کے پاس تاجر بن کے آتا ہے، ایک عام آدمی کے پاس عام آدمی بن کے آتا ہے۔ ایک ملازم کو چھٹی دی نماز کی، اس نے نماز کے بعد سوچا جاؤ قرآن کی تلاوت بھی کر لو، میں تو نیک کام نا، دین کا کام ہے، اللہ سے باتیں کرے گا، لیکن چھٹی اس نے نماز کی دی تھی، تلاوت قرآن کی نہیں دی تھی۔ یہ جو تلاوت قرآن کر رہا ہے اتنا وقت کی تنخواہ اس کے اوپر حرام ہے۔ شیطان کہتا ہے تلاوت ہی تو کر لو، پڑھ لو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں نا، جس کو اردو میں کہتے ہیں سالہ، بیوی کا بھائی، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ تہجد میں جب اٹھتے تھے، وہ ایک دن شیطان نے جو ہے وہ اٹھنے کے وقت بھی دے دی نا، سو گئے، آمین بولی، فجر بھی رہ گئی، آنکھ کھولی تو وہ بھائی شمس الدین اوپر آ چکے تھے، بھائی شمس الدین سمجھے، سورج صاحب، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے عصر کے بعد۔ اب جب وہ اندھیرا ہو گیا تو شاہ صاحب نے کتاب بند کر دی، کہنے کہ بھائی شمس الدین نہیں چلے گا تو کتاب پڑھانے کا کیا فائدہ، طلبہ سمجھے گی، کہنے کہ حضرت بھائی شمس الدین کون تھے، ہم نے تو دیکھا نہیں، کہنے کہ اللہ کے بندے سورج صاحب نہیں تھے بھائی شمس الدین۔ وہ بھائی شمس الدین جب اوپر آ گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی نا، اوہ ایک افسوس غم کی آہ نکلی نا۔ وہ کوئی اعلان کرنے والے کا اعلان سنا کہ کوئی حرج نہیں، تمہارے اس غم کی وجہ سے ہم نے تمہارا تہجد کا اور بلکہ پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں سوئے تھے، معمول تھا، وہ شیطان نے تھپکی دے دی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا اور تہجد میں کبھی سوتے رہ گئے تو وہ آ کے اٹھاتا ہے پاؤں پکڑ کے، اٹھ جائیے نماز کا وقت ہو۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، 20 دفعہ ہوا، ایک دن پکڑ لیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہ تم کون، کہنے کہ اس کو چھوڑیے، نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھیں۔ کہنے نہیں تم بتاؤ تم کون ہو، یہ بعض دفعہ میں سوتا رہ جاتا ہوں، تم اٹھاتے ہو، تم کون ہو؟ کہنے کہ بس کیا بتاؤں، میں تو شیطان ہوں۔ سوچا یہ تھا کہ آپ کی ایک دن میں نے تہجد اور فجر دونوں قضا کرا دی تھی، آپ کی آہ نکلی، اللہ نے پوری رات عبادت کا ثواب دے دیا، میں نے سوچا نماز کے لیے اٹھا دوں، رات کا ثواب تو نہ ملے۔ دیکھیے شیطان بھی کیسا ہے۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان جب آتا ہے تو اس کے معیار کے مطابق آتا ہے۔ اس نے کہا میں تلاوت کر لوں، اب تلاوت کی تو اجازت نہیں تھی نا، ہاں مسجد میں پہلے چھٹی ہو گئی تھی، آ گئے، نماز میں وقت تھا، سنتیں پڑھنی تھی، تلاوت کر لیتے، لیکن بعد کا جو وقت تھا وہ آفس کا، دکان کا وقت تھا، اس میں آپ تلاوت نہیں کی۔ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو زبانی قرآن یاد ہے، زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھنا کہ اس قرآن کی تلاوت سے اس کے کام کا حرج ہو، اس کی اجازت نہیں۔ دیکھیے کتنے دین کا کام ہے، کتنا نیک کام ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے تلاوت قرآن سے، لیکن یہاں اجازت نہیں۔ تو جو جس شعبے کا ہے اسے سوچنا چاہیے، جس شعبے کا بھی ہے، مالک ہے تو مالک بن کے سوچے، ملازم ہے تو اچھا آپ سرکاری ملازم ہیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی محکمے میں، ہسپتال میں چلے جائیں، مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، وہ بیٹھا ہوا فون میں بات کر رہا ہے، گھنٹوں بات کر رہا ہے، باہر والے کی پرواہی نہیں ہے، ختم ہوا وقت ختم ہوا، ان کی چلتی ہے۔ یا اور کسی محکمے میں چلے، یہ سب حرام ہو رہا ہے، اس کی تنخواہ حرام ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور جو حرام تنخواہ ہے تو ظاہر ہے جب حرام پیٹ میں جائے گا تو آپ کے انگارے جائیں گے۔ ساری چیز تو بیان ہو گئی کہ حرام کھاتے ہیں تو اولاد کا اثر نکلتا ہے، مثال نہیں بیان ہوئی کہ 2 جمعے پہلے یا پچھلے جمعے، حرام ہے۔ یہ بنوری ٹاؤن کا جو مدرسہ ہے، اس کی جو بانی ہے حضرت مولانا سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی، کئی مرتبہ کی ہے۔ ان کے شاگردوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ مدرسہ بنا تو جس دن بھی پہلی مرتبہ مدرسہ بنتا ہے تو وہ اتنا عالی شان قسم کی نہ عمارت ہوتی ہے نہ اسباب ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا دفتر تھا، اس دفتر میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی نا، کسی نے لا کے دی تھی نا، ایک کرسی بس۔ کوئی مدرسے کا بہت بڑا مہمان آ جائے مدرسے کے کام سے تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس پر بٹھا دیتے، ورنہ چٹائی بھی تھی۔
کوئی آتا اور وہ ذاتی کام سے آتا، مدرسے کا کام نہیں ہوتا، تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیتے، فرماتے چٹائی پہ بیٹھو، یہ میری ہے، وہ مدرسے کی ہے۔ اور اپنا ذاتی کام کے لیے کسی کو اور تنخواہ نہیں لیتے تھے، اس پر بھی یہ حال تھا، اپنے ذاتی کام کے لیے کسی کو پرچہ روپا لکھ کر دیتے تھے تو اپنے کاغذ پر لکھ کے دیتے تھے، مدرسے کے لیٹر پیڈ نہیں دیتے، فرماتے تھے یہ مدرسے کی ملکیت، یہ میری ملکیت ہے۔ یہ تو میں اپنے حال کی بات بتا رہا ہوں، غالباً سن 76 یا 77 میں ان کا انتقال ہوا، اور پہلے چلے جائیے پتہ نہیں کتنے بزرگ ملیں گے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پریس میں ملازم تھے، مکہ میں، کام کیا تھا، کسی کرتے تھے، کتابت ہوتی تھی پہلے زمانے میں، وہ لیتھو پتھر کی کتابت ہوتی تھی، پھر ہم نے تو وہ لیتھو کی کتابت بھی دیکھی ہے، اور اب تو پھر آف سیٹ کی اور پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا۔ لیکن یاد رکھیے گا جس دن سے یہ منحوس کمپیوٹر آیا نا، اس نے جب کمپوزنگ کا کام شروع کیا سارے خطاط ختم ہو گئے، اور جس دن یہ فیل ہوگا خطاط نہیں ملے گا کوئی۔ بعض جگہ تو ایسا لکھا ہوتا ہے دیکھ کے سر میں درد ہو جاتا ہے، جو آدمی خود لکھتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مطبعے میں ملازم تھے، کیا تنخواہ ملتی تھی انہیں؟ 14 یا 15 روپے، اس سستے دور 14 یا 15 روپے۔ جس زمانے میں ان کو ایک جگہ سے آفر ہوئی تھی کہ آپ ہمارے یہاں آ کے پڑھائیے، ہم 150 روپے دیں گے، انہوں نے کہا نہیں بس یہی کافی ہے، ان سے کوئی مہمان ملنے کے لیے آتا تو جیسے ہی وہ سلام کرتا ایک پرچہ اٹھاتے اپنا، اس پہ لکھ دیتے فلاں آیا اتنے بج کر اتنے منٹ پر، جب گیا پھر اس کے آگے لکھ دیا اتنے بج کے اتنے منٹ سے چلا گیا۔ مہینہ پورا ہو جاتا تو جتنا وقت وہ ہوتا اس کا ٹوٹل کرتے، اتنے گھنٹے اتنے منٹ میں نے مطبعے کے کام سے ہٹ کے دیے ہیں، 15 روپے جب تنخواہ آئی تو اس میں سے منہا کر کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ ہے کوئی آج؟ نہ میں کروں گا نہ آپ کریں گے۔ لیکن کہنے کی بات تو یہ ہے کہ جو وقت ہم نے دوسرے کو بیچ دیا اور اس وقت کو پھر اپنے کام میں لے رہے ہیں، اس کام کی جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس کے لیے اتنی بڑی بات بیان کی ہے۔ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، ہر شعبے کے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میرے کام میں میرے وقت میں وہ کون سی چیز ہے جو حرام جا رہی ہے، اور جس کی مجھ سے پوچھو، جب پتہ چل جائے تو اس سے پرہیز کرے، اس سے بچے، دوسرا کر رہا ہے اس کو بچنے کی تاکید کرے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں جب پیش ہو تو ہمیں کسی چیز کی رسوائی نہ ہو۔ یہ بات تو تھی گزشتہ میں جو رہ گئی تھی۔ اب جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی پھر وہی بات حرام کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ایک چیز حرام کی ہے، اس کو کہتے ہیں سود۔ سود حرام۔ سورہ آل عمران میں تو اللہ نے اتنے آسان زبان میں، اتنے آسان الفاظ میں مختصراً سمجھا دیا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں سود حرام تھا، آج کا تھوڑے حرام ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا اس زمانے کے تھے، آج کے نہیں ہیں؟ ان کی شریعت آج نہیں چل رہی کیا؟ ہم ان کا کلمہ آج نہیں پڑھتے؟ بھئی ان کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے، اور اسی نبوت سے فائدہ اٹھا کے تو پھر ہم آخرت میں جنت کی منزلیں چڑھیں گے، وہی چیز ہے۔ اور اللہ نے کتنا آسان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ اے مسلمانوں سود مت کھاؤ، کتنی آسان زبان ہے۔ اور جو خطبے میں ابھی آیت پڑھی ہے، یہ میدان محشر میں سود کھانے والے کا حشر ہوتا ہے۔ وہاں تو کہتے ہیں سود مت کھاؤ، بتا دیا نا سود حرام ہے۔ اب جب حرام پتہ چل گیا، اب بھی سود کھاؤ گے تو پھر یہ نتیجہ دیکھ لو کیا ہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کی مخلوق جنات بھی ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تمہیں کرام کاتبین نظر آ رہے ہیں؟
فرشتے نظر آتے ہیں؟ جب فرشتے نظر نہیں آتے تو جنات بھی نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ حملہ کرتے ہیں تو بھاگتے پھرتے ہیں سب جگہ۔ ایک مخلوق ہے باقاعدہ، من المسلمون و من القاسطون، سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں ان کی دو قسمیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ فاسق فاجر کافر بھی ہیں، جیسے مسلمانوں میں انسانوں میں ایسے ان میں بھی۔ اللہ فرما رہا ہے جو سود کھاتا تھا دنیا میں، اس نے سود کھایا، خوب کھایا، جب قیامت کے دن پیش ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس، تو قیامت کے دن ایسی کیفیت میں آئے گا، ایسے ہائی وائی میں آئے گا، لوگ سمجھ لیں گے دیکھ کے شاید اس کو جن چمٹ گیا، جیسے دنیا میں چمٹتا ہے کسی کو، وہ جن نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی کیفیت ہوگی سود کی، کہ اس کو کسی پل چین نہیں ہوگا، اچھل کود کر رہا ہوگا اور ہائے وائے کر رہا ہوگا اور تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہوگا، کیوں؟ دنیا میں سود کھا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو سود کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ حرام ہے، پھر بھی اس کو کھا رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ پہلے جنگ تیر سے تلواروں سے ہوتی تھی، پھر وہ بمباری ہونے لگی، پھر وہ میزائل، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو تو کیا اللہ سے جیت جاؤ گے؟ اللہ ہار جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہم کریں گے تو ہم ہی نیچے ہوں گے، ہم ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ سود حرام اللہ نے فرمایا، اور پھر یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سود کے متعلق کہتے ہیں کہ سود ایسے ہی تو ہے جیسے تجارت میں نفع ملتا ہے، سود میں بھی نفع ملتا ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، ایسا نہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میرا حکم یہ ہے کہ میں نے تجارت کو حلال کر دیا، میرا حکم یہ ہے کہ میں نے سود کو حرام کر دیا۔ اس کے متعلق جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں میں جو احادیث مبارکوں میں بیان فرمایا، اس کے مطابق انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔